اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ 40,000 بکریوں کا ریوڑ ہے، 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں، چاند جیسے 12 بیٹے بھی ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ ممبر پہ تشریف فرما ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، آپ ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، سانس پھولا ہوا ہے اور آگے کہتے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ صبر کیا، ایسا نہیں ہوا کہ 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، نہیں صاحب، ایک وقت میں سارے امتحان لیے گئے۔ تیسرا آیا اور اس نے آ کے جو خبر دی، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے، اسائے پیری ہوتی ہے، ایک جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا بدن زخموں سے چور چور ہوا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ زخم جب نوکے زبان پہ آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے، شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی زبان بولی، مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، پھر بھی نہیں بولا۔ شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میری مالک، میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، بے حسر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، اور دیکھیے آزمائشیں کتنی آئی۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکمے مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ملک شام چلے گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آپ آئے اور آپ بیمار ہو گئے۔ قافلہ والے چند دن ٹھہرے کہ جناب کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے۔ طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ واپس چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں۔ لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا، اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال عمر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر عبد المطلب سے کہہ ڈالی۔ 6 سال جدائیوں میں گزرے ہیں،
اگر آپ رخصت دیں تو میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت دے دی، ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ ٹھہرتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ آدھا سفر طے کر لیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی آئی اور وہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے۔ آپ کو بخار ہو گیا اور جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ادھر ماں اداس تھکا ہوا لہجہ بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرمایا بیٹے کل حی میت، کل جدید بال، کل کبیر یفنا، وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی کہیں فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹ کے اور لپٹ کے رونے لگے اور عرض کرتے ماں جی آپ کیوں نہیں بولتے، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ ہنستا چمن خاموش ہے، جانے والے بھائی نہیں آتے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔